بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے شہر کی ایک تنگ گلی میں ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ اس مکان کی دیواروں پر وقت کی مار صاف دکھتی تھی۔ چھت سے کہیں کہیں پلاسٹر جھڑ چکا تھا، لیکن اس گھر میں رہنے والا لڑکا عارف دل کا بہت صاف تھا۔ کبھی اس کے سپنے بہت بڑے تھے، اچھی نوکری، خوشحال گھر، ماں کی صحت، عزت کی زندگی۔ لیکن زندگی نے اچانک کروٹ بدلی۔ پہلے نوکری گئی، پھر ماں بیمار پڑ گئیں، ادھار بڑھتا گیا، دوست کم ہوتے گئے، رشتہ داروں نے فون اٹھانا بند کر دیا۔ عارف کو لگنے لگا جیسے وہ کسی بند کمرے میں قید ہے، جہاں کھڑکی بھی نہیں، روشنی بھی نہیں۔ ایک رات وہ چھت پر بیٹھا تھا۔ آسمان پر بادل تھے، چاند کہیں چھپ گیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور دل میں کہا، یا اللہ، اب کس کے پاس جاؤں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا، کیا میں گنہگار ہوں؟ کیا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کیوں ہر راستہ بند ہے؟ اسے لگا جیسے اس کی آواز آسمان تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ بچپن کی یاد اسی وقت اسے اپنے مدرسے کے استاد کی بات یاد آئی۔ استاد کہا کرتے تھے، جب انسان ہر طرف سے بے بس ہو جائے، سمجھ لینا کہ اسے اپنے رب کے سب سے قریب لایا جا رہا ہے۔ تب وہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، آج آئی۔ اسے یاد آیا کہ حضرت یونس بھی تو اندھیروں میں تھے، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کا پیٹ۔ لیکن انہوں نے کیا پڑھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور وہی اندھیرا ان کی رہائی کا سبب بن گیا۔ عارف نے سوچا، کیا میرا اندھیرا بھی میری نجات کا راستہ ہو سکتا ہے؟ سمندر کے سامنے اسے وہ واقعہ بھی یاد آیا جب حضرت موسیٰ کے سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوج۔ لوگ گھبرا گئے تھے، بولے اب تو ہم پکڑے گئے۔ لیکن جواب کیا ملا؟ کلا ان مایا ربی سیہدین۔ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ نکالے گا۔ اور سمندر پھٹ گیا۔ عارف نے آسمان کی طرف دیکھا، کیا تو وہی رب نہیں ہے؟ اگر سمندر پھاڑ سکتا ہے تو میری مشکلیں کیوں نہیں؟ پہلا سجدہ اس رات اس نے فیصلہ کیا۔ وہ نیچے اترا، وضو کیا، جانماز بچھائی۔ بہت دنوں بعد اس نے سچے دل سے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر رو پڑا۔ وہ رونا شکایت کا نہیں تھا، وہ رونا ہار ماننے کا نہیں تھا، وہ رونا اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جانے کا تھا۔ یا اللہ، اب میں تیرے حوالے۔ بدلاؤ اگلے دن کچھ چمتکار نہیں ہوا، نہ نوکری ملی، نہ پیسے آئے، لیکن ایک چیز بدلی، اس کا دل۔ اسے اندر سے سکون محسوس ہوا، جیسے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا ہو، میں ہوں۔ پہلا دروازہ کھلا کچھ دنوں بعد اچانک ایک پرانا جاننے والا ملا۔ بولا، بھائی، ایک چھوٹی سی جگہ پر کام ہے، سیلری کم ہے لیکن شروعات ہو جائے گی۔ عارف نے ترنت حامی بھر دی۔ وہ سمجھ چکا تھا، رزق بڑا نہیں ہوتا، برکت بڑی ہوتی ہے۔ دھیرے دھیرے ماں کی دوائیوں کا اثر دکھنے لگا، ادھار تھوڑا تھوڑا اترنے لگا، اس کا آتم وشواس لوٹنے لگا۔ اصلی چمتکار ایک دن اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اسے محسوس ہوا، مشکل ختم ہونا چمتکار نہیں تھا، چمتکار تھا اس کا بدل جانا۔ پہلے وہ لوگوں سے امید رکھتا تھا، اب وہ صرف اپنے رب سے امید رکھتا تھا۔ پہلے وہ سہاروں کو ڈھونڈتا تھا، اب وہ سہارے دینے والے کو پہچان چکا تھا۔ طائف کی یاد اسے ایک اور واقعہ یاد آیا، جب حضرت محمد طائف میں پتھروں سے لہو لہان ہوئے۔ پہاڑوں کے فرشتے آئے، کہا حکم دیں تو بستی الٹ دیں۔ لیکن جواب کیا ملا؟ صبر، دعا، رحمت۔ اور اسی صبر کے بعد معراج کا سفر نصیب ہوا۔ عارف سمجھ گیا، جتنی بڑی آزمائش اتنا اونچا مقام۔ مشکل کے ساتھ آسانی، اسے قرآن کی وہ آیت یاد آئی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، بعد میں نہیں، ساتھ ہی۔ مطلب جب آپ رو رہے ہوتے ہیں، اسی وقت مدد کا انتظام بھی ہو رہا ہوتا ہے، بس ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پاتی۔ ایک نیا سفر۔ اب جب کوئی اس سے کہتا، بھائی میری نوکری چلی گئی، گھر میں بیماری ہے،
راستہ نہیں مل رہا تو وہ مسکرا کر کہتا، ابھی تم اندھیرے میں ہو، لیکن یاد رکھنا اندھیرا خود صبح کی تیاری ہوتا ہے۔ آخری پیغام اگر آج آپ کی زندگی میں قرض ہے، بیماری ہے، تنہائی ہے، رزق کی تنگی ہے، لوگ ساتھ چھوڑ دے ہیں، تو سمجھ لیجئے آپ کو آخری دروازے پر بلایا جا رہا ہے۔ وہی دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوتا، وہی دروازہ جو 70 ماؤں سے زیادہ رحم والا ہے۔ کہانی کا راز، مشکلیں سزا نہیں ہوتی ہر بار، کبھی کبھی وہ صفائی ہوتی ہیں، کبھی کبھی وہ تراشنا ہوتی ہیں۔ کوئلہ ہی دباؤ میں ہیرا بنتا ہے، اور آخر میں جب رات سب سے زیادہ کالی ہو تو مسکرا کر